اچھا، عورتیں پیر اور شیخ بن کر اصلاح کا کام کر سکتی ہیں یا نہیں؟ مردوں کے لیے تو نہیں کر سکتی، عورتوں کی اصلاح کے لیے کر سکتی ہیں، اور یہ کہ قرآن و سنت طریقہ ہے، قرآن و سنت ذریعہ ہے، بس اس کے دائرے میں ہر مرد و خاتون دوسرے کی اصلاح کے لیے کوشش کاوش کر سکتی۔ البتہ بیعت لینا جو ہے، بیعت لینے کا جو سلسلہ ہے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ تو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی ہو، صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام کے ہاتھوں پر بیعت کی ہو، اور یوں، لیکن خواتین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوئی مثال اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے سے مثال لیتے ہیں، اس کے بعد کی تو جو ہماری جن چیزوں کو ہم پیدا کرتے ہیں یا بناتے ہیں یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے اسلام میں ایسی چیزیں پیدا کرنا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے ایمان پختہ، ان کے دل میں ایمان کی محبت، اسلام کا صحیح فہم۔ میرے آپ کے بارے میں کوئی گواہی نہیں ہے، تو میں اور آپ کوئی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے۔ البتہ عورتوں کا استاذ ہونا، معلمہ ہونا، اپنے حلقے کے لوگوں کی دینی تربیت کرنا، یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ قرآن و سنت کے دائرے کا اہتمام کرتے ہوئے کریں۔ عورتوں کو مرد بننے کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کیسا ہے۔ ایک عورت کا اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرنا، ظاہری کوشش کرنا، یہ سب ناجائز امور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ سب ملعون ہوں گے، وہ سب لعنت یافتہ ہوں گے۔ اسی کے ذیل میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ داڑھی اور مونچھیں بالکل صاف کروا دینا مردوں کے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ عورت کی خوبصورتی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں، اور مردوں کی خوبصورتی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو داڑھی اور مونچھ کا داڑھی عطا کی ہے۔ مونچھوں کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی کا ذکر فرمایا گیا۔ میں آسمان میں ایک فرشتہ ہے جو ہر وقت یہ تسبیح کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اللہ کی اس ذات کے لیے جس نے مردوں کو چہرے کے بالوں سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے مزین کیا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اور دوسری بات کہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہو جائے گا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن اگر آپ نے کسی کافر منافق کی مشابہت اختیار کی تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء اکرام، صلحاء، اولیاء کی مشابہت اختیار کی تو حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ البتہ ظاہر ہے کہ مرد و عورت بننے میں ایک جنس کا دوسرے جنس کی طرف مشابہت اختیار کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہ جہاں تک مسلمان سوسائٹی ہے وہ اس بات کو ظاہری طور پر بھی بدترین سمجھتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرے اور کوئی عورت کسی مرد بننے کی کوشش کرے۔ جی اچھا، خواہش، یہ اچھا یہ خواہش، ہاں یہ لفظ شاید ہم تو اس پر چلے گئے۔ تمنا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے دل میں تمنا ہونا نا، کہ میں عورت سوچے کہ میں مرد ہوتا اور مرد سوچے کہ میں عورت ہوتا، لیکن بننا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ظاہری بات یہ ہے کہ یہ تمنا اور آرزو جو ہے یہ آپ کی اختیاری چیز نہیں ہوتی، دل میں پیدا ہو جاتی ہے، بندہ اس کو اپنی علمی دلائل سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو بہتر سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے، بندہ اپنے آپ کو جب قائل کرتا ہے تو وہ تمنا بھی دور ہو جاتی ہے۔ جیسے گناہ کی تمنا دل میں اٹھتی ہے، بندہ گناہ کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے پاس دیا جلایا اور دیے کے پاس بار بار انگلی آگ کے ساتھ ٹچ کرنے لگے۔ جب جلتی تو پیچھے کر لیتے، کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ، تو دیکھنے والا یہ منظر رات بھر دیکھتا رہا،
صبح اٹھ کر اس نے پوچھا کہ جناب رات کو یہ منظر میں دیکھتا رہا آپ کا، تو انہوں نے فرمایا گناہ کا خیال آ رہا تھا اور ایک ذریعہ موجود تھا، تو مجھے جیسے ہی اس گناہ کا خیال آتا تو میں آگ سے انگلی قریب کرتا اور کہتا کہ دیکھو جہنم کی آگ، اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، پھر تو کر لو، اسے نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی اس سے 100 گنا زیادہ جو پتھروں کو جلا دے گی، اس آگ کی کیسے تم شدت برداشت کرو گے؟ تو کہتے ہیں جب میں آگ کو لگاتا اپنی انگلی تو دل توبہ طائب ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ تو تمنا بندے کے وہ چیز نہیں ہوتی جس کو بندہ با اختیار طور پہ کرے، لیکن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پہ راضی رہیے کہ جو تخلیق اللہ نے کی ہے۔ بہت سارے مرد اس ذلت کی زندگی کا سامنا کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بہت ساری عورتیں بڑی عزت مند مناصب پہ بیٹھتی ہیں، اور بہت ساری عورتیں عورت ہوتے ہوئے ایسی ذلت کا سامنا کر رہی ہیں جو مردوں کو۔ تو یہ ہر ایک جہاں کھڑا ہے وہ دوسری تمنا کرے تو یہ فضول بات ہے۔ جس حال میں جو موجود ہے وہ اس میں اللہ رب العزت کے ساتھ راضی اور شکر کرتا رہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول دف بجانے یا یہ کیا لفظ ہے، گانا پڑھنا کیسا ہے؟ گانے والے اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے ڈھول دف موسیقی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا ایک وقت تک یہ صورتحال، موسیقی کی تو بالکل کبھی اجازت نہیں ہوئی اسلام میں، کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی۔ ڈھول کی اجازت اس ضرورت کے تحت ایک وقت میں موجود رہی کہ لوگوں کو نماز کے لیے یاد بلایا جائے، لیکن بہت چند ایک گھڑیاں، پھر اس کے بعد اذان کا طریقہ آ گیا۔ ایک دو مواقع پر دف کا اہتمام پایا گیا کہ بچیاں، چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی اور دف موجود تھا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے اس عمل کو چھوڑ دی۔ تو اس سے جتنی بات ملی، اگر کوئی شخص ان احادیث کو اپنانا بھی چاہے تو اتنی سی گنجائش ملے گی کہ دف بجانے میں کہ بچیاں اگر چھوٹی چھوٹی ہوں اور وہ بجا رہی ہوں تو پھر اس تک محدود، لیکن علماء نے مجموعی طور پر ان احادیث کے روشنی میں دف و موسیقی کو ناجائز قرار دیا ہے جو دلائل اس کے برعکس موجود ہیں۔ اور موسیقی اور گانے کو تو کہا گیا کہ دل میں یہ ایسے ہی گناہوں کو اگاتے ہیں جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ لہٰذا یہ صورت تو بالکل جائز نہیں کہ موسیقی اور جو ہمارے آج کل میوزیکل آلات ہیں، یہ سب موسیقی کے آلات ہیں، ان میں کوئی دف شف چیز نام کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور گانا پڑھنے میں یہ بات کہ اشعار معرفت کے ہوں گے تو معرفت کے اشعار تو ٹھیک ہے، لیکن مجازی عشق اور محبت کے اشعار، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو دل میں ایسے اگاتے ہیں جیسے کھیتیاں۔ تو ظاہر ہے ایسی جو چیز سبب گناہ ہے اس کو اپنانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو گناہ کی طرف ابھارنے والی چیزیں ہیں ان کو اپنانا بھی منع قرار دیا گیا ہے۔ عورتوں کا کون سا چینل بنایا؟ ادھر یوٹیوب، عورتوں کا یوٹیوب چینل بنانا کیسا ہے؟ اگر عورتیں ہی سنیں، عورتیں ہی اسے سنیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی سیفٹی تو ہے نہیں، ایسی سیفٹی تو ہے نہیں کہ صرف عورتیں سنیں، تو اس کی گنجائش نہیں دی جا سکتی کہ آپ نے آیتیں پیچھے آیات پڑھی ہیں کہ آپ اپنا لب و لہجہ بات چیت کیسی رکھیں،
تو در حقیقت عورت کی تو آواز ہی ایسی ہے کہ جو جتنا ہی اچھا دین بیان کر رہی ہو اس کے لیے ایک عام ایسے مردوں کے لیے خطرناک ہے، تو یہ اس کی شرعی اجازت تو دینے کی کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی، تاہم اس سلسلے میں کسی مزید تحقیق کی طرف البتہ عورت کی آواز اگر مردوں تک جائے گی اور مرد اس کو سنیں گے اور اس کا راستہ کھلا رہے گا تو پھر تو اس کی گنجائش اس وجہ سے قطع نہیں۔ اس کے بجائے اگر ایسے کلپس اور ایسی چیزیں ہوں جو جیسے واٹس ایپ گروپ کے صورت میں اور ایسے ذرائع سے وہ موجود ہوں یا ایسے مخصوص اس ریکارڈنگ میں موجود ہوں جو عوامی کسی پلیٹ فارم پر نہ ہوں بلکہ خواتین کے ہاتھوں خواتین تک جا رہی ہوں، تو وہ ایک جائز صورت اور بہتر صورت ہے۔ دیکھیں ویب سائٹ اس باریکی میں اگر اتنا جائیں گے تو مسائل اس قدر گمبھیر ہیں کہ ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے سے سب چیزیں کلیکٹ ہو ہی رہی ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اتنی تو ہے کہ بالکل ایک میں نے اپنے ذاتی اختیار سے کسی چیز کو ایسی جگہ نہیں رکھا جہاں سے وہ جو ہے ایک عام غیر محرم مرد اس تک جائے، تو اپنی جگہ تک سیفٹی کی ہے تو یہ ایک جائز صورت ہے۔ ٹھیک، کوئی اور سوال تو نہیں تھا؟ جزاکم اللہ خیر، دعا کر لیتے اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن مجید کے اس طرز کو ہمارے ایمان کی حلاوت اور حرارت کے لیے یا اللہ ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ، قرآن مجید کے کو سمجھنے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنا، قرآن کریم کے الفاظ کو، قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم کے احکامات کو یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، آپ اپنے فضل سے، احسان سے ہمیں زندگی میں بار بار قرآنی مجالس میں بیٹھنے، قرآنی مجالس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جتنے مرد و خواتین آج کے اس طرز میں موجود ہیں یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے مالیات میں، ان کے آل اولاد میں برکتیں، صحتیں، عافیتیں اور تمام نعمتیں انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں سے لوگ ہم سے نیٹ کے ذریعے سے وابستہ ہیں اور اس طرز میں شرکت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں، ان کے گھروں کی زندگیوں میں، آل اولادوں میں خیریں برکتیں نصیب فرما۔ مجموعی طور پر یا اللہ امت مسلمہ کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی مشکلات سے امت مسلمہ آج دوچار ہے یا اللہ آپ امت مسلمہ کی دستگیری فرمائیے۔ یا اللہ ایسی قیادت، ایسے قائدین کو یا اللہ یہاں پر ہمیں نصیب فرمائیے، اپنی خاص مدد سے یا اللہ ان کو قوت و غلبہ نصیب فرمائیے، جن کے ذریعے سے مسلم ممالک کے یا اللہ امن و امان کو بحال کیا جا سکے، یا اللہ مسلمانوں کی لوٹی ہوئی عزت اور آبرو کو یا اللہ حاصل کیا جا سکے۔ یا رب کریم یا رحم الراحمین، اسلام کے غلبے کو پوری دنیا کے لیے یا اللہ آسان اور ممکن بنا دیجیے، اور یا اللہ ہمیں ذریعہ کے طور پہ استعمال فرما دیجیے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں یا اللہ اپنے نظام میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں ایمان کے باغ و بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي